बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में कहीं दूर चले गए, हम इतना दूर आ गए कि अब कोई शायद हम तक पहुंच नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, शायद अब हम कामयाबियों की तरफ गामजन हैं। और न सिर्फ दिफाई, अलबत्ता कल्चरल, ट्रेड, इकनॉमिक मामलात भी इसमें शामिल होंगे। अब ये तीन मुल्क एक साथ हो गए, पाकिस्तान पर हमला, मतलब सऊदी अरब पर हमला, तुर्किया पर हमला, ये मुआहदा और इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज से लेके सिंध में, पूर्व पाकिस्तान में जो कि इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं, ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर शाह शिराई साहब। शिराई साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। ज़ाहिर शाह शिराई साहब, क्या आप सुन सकते हैं? शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। शाह साहब मुझे, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ गई। शाह साहब मुझे बताइएगा, ये जो मुआहदा हुआ है ऐसे माहौल में हुआ है कि एक तरफ जंगी मामलात चल रहे थे और इतने में अचानक एक खित्ते को सरप्राइज मिला कि तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जिस्म की मानंद बनकर सामने आ गए। और इस मुआहदे पे जरा डिटेल में रोशनी डालें ना कि कल्चरल, ट्रेड, इकोनॉमिक और दीगर शोबों में भी क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? तो शुक्रिया। देखें, ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड था। आपने देखा कि पिछले 5-6 महीने में जो इसराइली इंटेलिजेंस थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस थी, वो बार बार एक जिक्र कर रहे थे कि ईरान से बड़ा खतरा जो है वो हमें सुन्नी इत्तेहाद से होगा, और इसमें तुर्की, पाकिस्तान, उसके अलावा इवन इजिप्ट का नाम लिया जा रहा था, और सऊदी अरब, जाहिर बात है वो इसका मेन हिस्सा था। ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना था जिससे नॉर्मली मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे जो आम दुश्मन था वो इसराइल है, उसी को खतरा है। अब एक ज़हन में बात डालनी चाहिए कि ये अलायंस जो कह रहा है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमले के मुतरादिफ तस्वर होगा, उसका कोई मतलब खुदा न खासा ये नहीं है कोई एग्रेशन होगा कि तीनों मुल्क मिल के किसी पे हमला करेंगे। हाँ, डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो अकट है, ये मेरे ख्याल में एक मैसेज है कि मिडिल ईस्ट के अंदर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। फिर आप देखें, पाकिस्तान का मुआहदा है कुवैत के साथ भी, और यूएई भी चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा करे। तो देखिए, मिडिल ईस्टर्न स्ट्रक्चर जो है या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेबलाइजर मानते हैं। टेक्निकल कोऑपरेशन अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है, डिप्लोमेटिक भी करता है। दोनों जो हमारे होली सिटीज हैं उनमें हमारी फौज आज से 18-20 साल पहले से मौजूद है। उनकी हिफाजत, उनके मतलब है जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं, रोजा रसूल है, खाना काबा है, उनकी पहले ही सिक्योरिटी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको देखती हैं। फिर आपने देखा जो सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट हुआ, उसके अंदर बार बार एक सवाल पूछा जाता रहा उनके एक्सपर्ट से, एम्बेसडर से, कि आया पाकिस्तान का अम्ब्रेला सऊदी अरब सब कुछ करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हो कि डेटरेंस है। फिर सऊदी अरेबिया और तुर्की, बेशक उनके दरमियान स्ट्रेंज रिलेशंस थे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान का और तुर्की का कान प्रोजेक्ट जो है वो J-17 थंडर के बाद सबसे बड़ा एयरफोर्स का प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा आप देखें जो तुर्किश ड्रोन्स हैं उनको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर उनकी असेंबली के लिए यूनिट्स और प्लांट्स लगाए जाएंगे, एक बड़ा मुआहदा है। फिर देखिए, पाकिस्तान वाकई अगर न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, तो बिल्कुल ये दोनों ममालिक पाकिस्तान को हेल्प आउट करेंगे। जिस तरीके से यूएई ने पाकिस्तान को डिच किया था ऑल ऑफ अ सडन अपना कर्जा वापस मांग के, तो ये सूरत हाल नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज हमें देखना होगा कि हमें भी सस्टेनेंस के उन मराइल से गुजरना होगा कि हम अपने पांव पे खड़े रहें। जब तक फाइनेंशियली वायबल हम नहीं होते तो ये खतरात हमें रहेंगे। दूसरा, इस रीजन के अंदर आप देखें, अफगानिस्तान के अंदर जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ चल रही है, तुर्की और सऊदी अरब उसमें बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। फिर अगर सऊदी अरब और तुर्की का रोल देखें, पाकिस्तान को उसकी जरूरत पड़ती है। आप जो हूती एग्रेशन है सऊदी अरेबिया के खिलाफ, उसमें भी हो सकता है।
اگر ہم ایگریسو نہیں جاتے، ایگریشن نہیں کرتے، لیکن ڈیفنس کے لیے ٹھیک ہے، پاکستان کے اگر وہاں پہ ایئر فورس موجود ہوتی ہے، پاکستان کے ٹھیک ہے، یونٹس موجود ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ایک میسج بڑا کلیئر ہے کہ یہ تینوں ممالک مل کے جو ہے وہ ایک اچھا ٹھیک ہے، جو ہے وہ نیٹو لائک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک پاورفل اچھا، مسلم بلاک بنا رہے ہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ چھوٹے ممالک دیکھیں، بحرین آئے گا، کویت آئے اوکے، گا، اگر یو اے ای ٹھیک ہے، اسرائیلی لابی کے اندر ہے تو وہ اسرائیلی لابی میں رہے گا، بے اچھا شک وہ میں ٹھیک امریکن ہے، شاہ صاحب آپ میرے ساتھ شو میں رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شائستہ خان جدون نے، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے. بی بی خوش آمدید کہیں گے شو میں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بھائی. محترمہ بتائیے گا، یہ جو مارکا آپ ہی کی حکومت میں ہو رہے ہیں، یہ دوسرا مارکا ہے. پہلے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملات طے کیے، اب ہم ترکیہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں، اور بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو، جہاں پر آج دفاع پر بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اپنے دفاع کو مضبوط کر رہی ہے. تو پاکستان بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سامنے آیا ہے دنیا کے. کیا کہیں گی؟ بہت بہت شکریہ جی مجھے اس شو پہ انوائٹ کرنے کا. آج کا دن ایسا ہے کہ ایک جشن سا سما ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ آج ہمارا جو ملک ہے اس کو ایک اور عزت ملی ہے، اور میں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام پاکستانی عوام کو، اور خاص کر کے قائد اعظم کا جو ایک ویژن تھا اس پاکستان کو جو بنایا گیا تھا کہ یہ پاکستان ایک دنیا میں اپنا نام کمائے گا. تو الحمدللہ جی آج میاں شہباز شریف صاحب اور ہماری عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو پہلے ثالثی کردار ادا کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے اہم کلیدی کردار ادا کیا، اور الحمدللہ جو آج ہمیں جو پہلے حرمین شریف فین کے لیے بھی ہمارا ایم او یو سائن ہوا، اور آج الحمدللہ ہمارا نام جو ہے جی اس میں آیا ہے کہ ہم لوگ آج ترک جو اپنے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسے اسی طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوئے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں، پاکستان جو معیشت کا جو ایک جو عدم استحکام تھا ادھر اس میں بہتری آئے گی. اور مجھے خوشی ہے جی تمام پاکستانی قوم کو آج مبارکباد دینا چاہوں گی کہ سب ہلالی پرچم جو ہے آج اس کا مزید نام روشن ہوا، اور ہم امن کے دائی لوگ ہیں اور ہم نے ہمیشہ امن کا نعرہ لگایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت. مجھے یہ بھی بتائیے گا محترمہ شائستہ، ایک اور بھائی آپ کے علیہ آپ کے اتحادی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ناراض ہیں، ان کو منانے کا پروگرام نہیں ہے کیا؟ دیکھیں سر، کشمیر کے الیکشنز میں اب وہی بات ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اب وہ جو کشمیری عوام کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کو قبول کرنا چاہیے، اور کشمیری عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. کل کردو اور نہیں شائستہ سوری فار انٹرپٹ، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ عوام نے حق میں فیصلہ دیا ہے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے، آپ لوگوں نے اداروں کا استعمال کیا ہے. گلگت بلتستان میں دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. آج کشمیر میں دھاندلی شروع ہو گئی ہے. آپ جلسوں میں تعداد دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جلسے ہوئے، آج کا جلسہ پونچھ کو اٹھا کے دیکھ لیں، عوام کو دیکھیں، وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کو تسلیم کرنا چاہ رہی ہے. جو ان کے کام ہے، ان کا ویژن ہے، میاں محمد نواز شریف جو میرا قائد ہے اس کو دنیا جو الحمدللہ ایک مقام حاصل ہوا، اور ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کو. تو لوگ بھی ابھی سمجھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کون بہتر ہے کون نہیں. باقی بلاول صاحب ابھی الیکشن کے دن ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنی الیکشن کمپین میں بزی ہیں اور وہ چاہتے ہیں. نہیں، ایک اور میرا سوال ایڈ کر دیں شائستہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کچھ پسے پردہ بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم جرنلسٹ کے بڑے ذرائع اسٹرانگ ہوتے ہیں، بلاول صاحب نے آج باغ جلسے میں یہ کہا ہے کہ ان کی خاندانی لڑائی ہے، اسلام آباد اور لاہور کا مسئلہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جلدی اپنے مسائل حل کریں. دیکھیں جی، وہ ہماری خاندانی لڑائی ادھر سے کہاں سے نکل آئی؟ وہ پہلے تو بات کر رہے تھے، ہمیں گھڑی کی ٹک ٹک سکھا رہے تھے، کبھی ٹک ٹاک سکھا رہے تھے، کبھی ہمیں الٹی گنتیاں بڑھا رہے تھے. جب سیدھی گنتی کی بات آئی کہ ہم نے کہا 1 2 3 4 کر لو، پہلے صدر مملکت سے شروع کر لو، تو ابھی وہ ہمارے خاندانی لڑائی پہ کدھر آ گئے؟ یہ ایک سیاسی جماعت ہے
جس میں ہماری سیاسی جماعت ہے، یہاں پہ سب لوگ اس میں میرے خیال میں جو ہمارے قائدین ہیں وہ موجود ہیں. سیاسی لڑائی جو ہوتی ہے وہ بات کریں دو سیاسی جماعتوں میں، اندر کی کون سی سیاست کو یہ بات لے کر آتے ہیں. اختلافات تو ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، کوئی پس منظر ایسی بات نہیں ہے، سر عام ہے سب. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور میڈم سی ایم پنجاب ہیں. ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے میڈم، آپ میرے ساتھ پروگرام میں ساتھ ہی رہیے گا. میں شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں. شاہ صاحب، دو میرے آپ سے سوال ہیں. ایک تو یہ اسی تناظر میں کہ ایک حوثی باغیوں کا ایک بڑا اس خطے میں معاملہ رہا ہے، یمن کو لے کر، بن باغیوں کو لے کر. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آگے سنجیدہ نہ بن جائے، اس کا کلا کما یا اس کو کیسے حل کرنا ہے، ٹیبل پہ لے آنا ہے؟ ان کی جو چاہت ہے کیا وہ چاہت پوری ہوگی؟ دوسرا، بلاول صاحب خاصے اگریسو تھے، لیکن شاید آج جب میں نے ان کا باڈی لینگویج دیکھا تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں. دیکھیں، یہ چیز جیسے شائستہ جزون صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے الیکشن اگر گلگت بلتستان میں جیتا تو پی ایم ایل این نے مان لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، اگر آپ جگہ تبدیل کریں. جی 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 ابھی اگر آپ جی ابھی ٹھیک ہے جی، اب بہتر بہتر. کہ بلاول صاحب کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ، لیکن جب پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں ان کے درمیان کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو جائے گا، کشمیر آزاد کشمیر جائے گا وہ پی ایم ایل این کو، مطلب یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، تو اتنا رولا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ الائز بھی ہیں اور آپ اپوزیشن بھی ہیں، دونوں چیزیں تو نہیں چل سکتی. اب آپ دیکھیں پاکستان کی ریاست کے اندر پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی حلیف جماعت ہے پی ایم ایل این کی. سارے آپ اگر دیکھیں گورنر خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے، گورنر بلوچستان جو ہے وہ ان کے پاس ہے، صدر ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ آپ اسپیکر اسمبلی کو دیکھ لیں، سینٹ میں حالات دیکھ لیں. وہ اگر دیکھا جائے تو مطلب ہم یہ مانیں گے کہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک جو ہے وہ کمبائنڈ حکومت ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے درمیان یہ بھی طے ہو گیا ہوگا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں کس کی حکومت ہوگی. دیکھیں، گلگت بلتستان کے ڈائنامکس دو قسم کے تھے. ایک تو آپ دیکھیں وہاں ایک ریلیجس فیکٹر تھا، اس کو بڑا افیکٹو. ٹھیک ہے. آغا خان آ رہے تھے تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا، اور ظاہری بات ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے ان کے ساتھ افیلیٹڈ رہی. کشمیر پی ایم ایل این کا گڑھ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے جو حالات ہوئے جے اے سی کے اور جو باقی معاملات ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی واز ٹو بلیم. جو معاملات ہوئے، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی، چاہے اس سے پہلے جن کی بھی حکومت تھی، اب وہ ان تمام ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکے. گورنر کے ایشوز تھے، آپ کے لوکل ایشوز تھے، تو کیا پاس نیریٹو تھا کہ ہم کیا کریں گے کشمیریوں کے لیے. ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سینٹرل میں ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جائیں جو ان کے مسائل حل کر سکے. فنڈنگ وہاں سے آنی ہے، آپ کی سپورٹ وہاں سے آنی ہے. تو ظاہری بات ہے کشمیر کے عوام نے اپنی بھلائی کا فیصلہ کیا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے، تو یہ تو ایک کانٹیکسٹ ہوا. دوسرا، آپ نے دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ دو بڑی جماعتیں رہی ہیں. تیسری جماعت وہ بائیک آؤٹ کر گئی یا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکی، یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا ان جماعتوں کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے؟ دیکھا جائے تو دونوں پارٹیاں آپ کے کشمیر میں بھی واریاں لیتی رہی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی لیتی رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی لیتی رہی ہیں. 3 سال جو آپ پی ٹی آئی کے نکال کے باقی پاکستان پہ حکومت جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ کس نے کی ہے؟ مسلم لیگ نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے کی ہے، چاہے وہ جس نیریٹو کے اوپر بھی کی ہے. پھر ان میں سے کسی کی بھی حکومت پوری نہیں ہوئی. شاہ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ میرے استاد ہیں، سینئر ہیں آپ ہمارے. آپ نے کہا کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے، باریاں لی ہیں، نئی قیادت آنی چاہیے. میں جب دیکھتا ہوں تو نئی قیادت مجھے نظر نہیں آتی. وہ ایک پی ٹی آئی آئی تھی، ایک جماعت آگے آئی تھی کہ چلیں، لیکن شاید عوام کی امنگوں پہ وہ لوگ بھی پورے نہ ہو سکے. دیکھیں سجاد، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے اور وہ ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں. سوال تو یہ ہے جو برٹش فارم آف ڈیموکریسی ہے، کیا جس کا چل سکتے ہیں؟ آپ مجھے یاد کریں کہ پچھلے 3 سالوں میں
कितने प्राइम मिनिस्टर बदले, किसी को नाम भी याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद, आपको भी याद नहीं होगा। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर्स के भी नाम याद हो गए, सदूर के भी नाम याद हो गए, उनके बच्चों के, उनके पोतों के, उनके नवासों के। तो अब अगर आपने पाकिस्तान में एक रियासत बादशाही रियासत बनाई और ये अशराफिया और एलीट क्लास रूल कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, तो कौन सी डेमोक्रेसी है? फिर तो अगर आपके पास वो डिक्टेटरशिप जिस फॉर्म में भी होगी, ये भी डिक्टेटरशिप है। आप ये बताएं कि क्या इन जमातों के अंदर खुद डेमोक्रेसी है? क्या खुद किसी वर्कर को सामने लाने देते? पीपल्स पार्टी को मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं शास्त्री साहब सुन रही हूँ, नाराज ना हो जाए। पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत बननी थी कि हमने जो है मखदूम अमीन फहीम जो है, ही वाज द प्रेसिडेंट, क्यों नहीं बनाया गया? उनकी जगह किसको बनाया आपने? फिर इसी तरह आप देखें कि हमेशा से जो इन पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसमें कौन जीतता है? ना बिलावल के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ता है, ना हजारी साहब के खिलाफ लड़ता है। इसी तरह मियां साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मरियम नवाज के खिलाफ भी नहीं लड़ेगा। और इनको छोड़े आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम जो एक मजहबी सियासी जमात है, उसमें भी आप देख ले एक मोरूसी सियासत चल रही है। तो भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हमारे मुल्क में काबिल हस्तियां सिर्फ इन दो पार्टियों के खानदानों में पैदा होती हैं? ठीक है, नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी पैदा होती है। एक मैं आखिरी चीज कहूंगा, जी जी, रिफॉर्म, आप जब सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। और एक जो इधर हवा चली हुई है, आप उस वक्त से डरें कि जो आपके 25 साल से तक की उम्र के जवान है, अगर वो इंडिया की तरह उठते हैं, वहां जेनजी एक मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। फिर इससे पहले आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आप नेपाल की ले लें, आप श्रीलंका की ले लें। क्या हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भी नौजवान नस्ल फिर पड़े? मैं दोबारा वो उसके यूथ विंग की तरफ नहीं जाऊंगा, तहरीक इंसाफ के, वो मैं सियासी स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा, लेकिन वो भी शायद फेल हुए बड़ी हद तक। ना उनकी लीडरशिप उनकी उमंगों पे पूरी उतरी, और ना उनकी जो इस वक्त क़यादत है वो चीज दे सकी जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग नाउ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपके कीमती वक्त का, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।